बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्नुल अरबी फ़ाउंडेशन में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप हज़रात के सामने एक नई किताब का तारुफ़ या रिव्यू लेकर आ रहे हैं। किताब का नाम है ख़त्मुल औलिया और ये शेख अकबर के ऊपर लिखी गई है। जो इसके ओरिजिनल मुसन्निफ़ हैं उनका नाम जिस तरह से इन्होंने लिखा है मैं पढ़ देता हूँ, क्योंकि फ़्रांसीसी ज़बान में किताब लिखी गई है और ओरिजिनल मुसन्निफ़ का तल्लुक़ भी फ़्रांस से है। यहाँ पर इन्होंने उर्दू में उनका नाम प्रोनाउंस किया है माइकल शोतकेविस और फिर अंग्रेज़ी तर्जमा है लियार्डन शेरार्ड का। अब मुझे नहीं पता कि फ़्रांसीसी में इसका असल प्रोनाउंसिएशन क्या है, क्योंकि कुछ उसको मिशाल भी कहते हैं, को माइकल भी कहते हैं, शोतकेविस को भी कुछ और कहते हैं। तो एग्जैक्ट तो वही बता सकते हैं जो फ़्रांसीसी ज़बान लोग जानते हैं। लेकिन सिर्फ इतना है कि इस किताब में ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में आई है और ये उर्दू में तर्जमा हुआ है अभी 2021 में, बल्कि पिछले महीने ही शायद ये छप कर आई है। मुतरजम है प्रोफेसर ज़फ़र और मोहसिन पीरज़ादा। तो ये इनका तर्जमा है। किताब ये तख्लीक़ात वालों ने छापी है, छोटे साइज़ की किताब है, ये पीछे से भी देख लें। तख्लीक़ात वालों ने छापी है। इसका उन्वान है ख़त्मुल औलिया। अंग्रेज़ी में इसका तर्जमा था सील ऑफ़ द सेंट्स, और सील ऑफ़ द सेंट्स से मुराद है कि शेख अकबर ने जो ख़ातिमुल औलिया का तस्वर दिया ये उस मौजू पर माइकल शोतकेविस या मिशाल शोतकेविस जो भी आप कह लें, उन्होंने ये अपने अफ़कार के हवाले से किताब लिखी। अच्छा, सबसे पहले किताब की ज़ाहिरी सूरत को देख लें तो किताब 300 सफ़ात तक है। छोटे साइज़ पे छपी है, लेकिन इसका जो पेपर है ये बिल्कुल ही लोकल पेपर है। और ये बड़ी हैरत की बात है कि अभी तक पाकिस्तानी पब्लिशर्स जो हैं वो पेपर की क्वालिटी को बेहतर नहीं कर रहे और प्रिंटिंग की क्वालिटी को भी बेहतर नहीं कर रहे। होना तो ये चाहिए कि 2021 है कि कम से कम एक ऐसा स्टैंडर्ड अपना लिया जाए कि जिसमें पेपर और प्रिंटिंग की क्वालिटी कम से कम इतनी मेंटेन हो जाए कि वो बैनुल अक़वामी तौर पर कहीं किताब जाए तो पता तो चले कि अच्छी किताब है। लेकिन बस इसी तरह से ही है। तो ये फ़हरिस्त उन्वानात हम देख रहे हैं, इसमें उन्होंने उसी तरह से ही अबवाब बांधे हैं जिस तरह से असल में है। पहले इब्न अरबी का मुख्तसर तारुफ़ है, इसमें हालात ज़िंदगी बयान किए गए हैं कि 560 हिजरी में 27 रमज़ानुल मुबारक इन्होंने डेट लिखी है, लेकिन असल तारीख़ 17 रमज़ान है। बाज़ जगहों पे 27 भी आती है, तो चलो हम इनको थोड़ा बहुत ये मार्जिन दे सकते हैं कि ठीक है। अच्छा, जहाँ तक ये मुतरजम, क्योंकि हमारी इस वीडियो का मकसद तो यही है कि किताब का उर्दू तर्जमा उस पर बात की जाए। जहाँ तक इसके असल मतन की बात है तो किताब तो बड़ी ज़बरदस्त है और ये शेख के ऊपर लिखी गई चंद ज़बरदस्त तरीन किताबों में से एक है। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ उर्दू तर्जमे की बात करेंगे। उसकी वजह ये है कि इंग्लिश में तो किताब पहले से ही मौजूद थी, उर्दू में अभी ताज़ा ताज़ा आई है। तो मुतरजम जो हैं वो खुद प्रोफेसर हैं, बल्कि इन्होंने अपने ये इब्तदाइये में लिखा है कि गवर्नमेंट MAO कॉलेज लाहौर से बतौर प्रिंसिपल रिटायरमेंट के बाद, यानी कि वहाँ से ये रिटायर हुए हैं और फिर किसी जगह पर ये तर्जमे के हवाले से काम भी करते रहे हैं और फिर वहाँ पर इनका अपनी अरबी से पहला तारुफ़ हुआ है और फिर बाद में शायद इन्होंने ये किताब जो नहीं है तर्जमा की है। अच्छा, मुतरजम के हवाले से जो बुनियादी चीज़ें हैं वो ये समझना ज़रूरी है कि शेख की किताब का जो भी तर्जमा करे या शेख पर लिखी गई किताब का जो भी तर्जमा करे, कम से कम उस शख्स की इतनी सलाहियत तो हो कि वो तसव्वुफ़ की बुनियादी इस्तिलाहात से वाकिफ़ हो, तसव्वुफ़ के बुनियादी जो उसमें किताबों में हम नाम आते हैं उनसे वाकिफ़ हो, और कम से कम वो अगर शेख पे काम कर रहा है तो अंदलस की तारीख़ से तो वाक़फ़ हो, तो उसको पता तो चले कि कौन सी किन अमाकिन में शेख रहे हैं, वो क्या चीज़ें थी, वो किन अपने असातिज़ा से शयूख से उन्होंने फ़ैज़ हासिल किया, उनके नाम क्या थे, किन किताबों से उन्होंने उनके उलूम में या उनकी किताबों में किन किताबों का तज़किरा आता है, उनके नाम क्या हैं, किस तरह से उनको प्रोनाउंस करना है। तो हम देख रहे हैं कि शायद ये उनका पहला ही तजर्बा है कि उन्होंने शेख अकबर की ऊपर किसी किताब लिखी गई किताब को जो है तर्जमा करने की कोशिश की है। और ये इब्तदा में तो उन्होंने साथ अंग्रेज़ी को ही उर्दू बनाने की कोशिश की है,
جو مشہور نام ان کو پتہ تھے وہ تو پتہ ہی تھے، لیکن باقی جو ہے وہ اسی طرح سے چلا ہے۔ اچھا، تصوف کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں یہ بھی پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ اپنے مقدمے میں صفحہ 9 میں لکھتے ہیں کہ تصوف کیا ہے؟ میرے نزدیک اسے دنیا کا اولین مذہب قرار دیا جا سکتا ہے۔ جب سے انسان نعمت شعور سے سرفراز ہوا ہے، اسے اپنے بارے میں دنیا سے اپنے تعلق کے متعلق اور اپنی تخلیق کے بارے سے سوال درپیش ہے۔ تو ان کے نزدیک چونکہ تصوف دنیا کا سب سے پہلا مذہب ہے، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح۔ باقی انہوں نے نیچے جو لکھا ہے کہ تصوف کے بارے سے 2 نام انہوں نے لے لیے ہیں۔ ایک انہوں نے داتا صاحب کا لیا ہے کشف المعجوب کا، ظاہری بات ہے لاہور میں کوئی بھی بندہ رہتا ہو تو داتا صاحب کو تو جانتا ہی ہوگا، اور دوسرا شیخ اکبر کا لیا ہے کہ وہ کشف الہی سے ان کو تصوف حاصل ہوا۔ پھر تیسرا نام خاتم الاولیاء کا لیا ہے امام ابو عیسیٰ حکیم ترمذی کی، ظاہری بات ہے وہ اس کا سارا تعلق اس کتاب میں ان کا ذکر آیا تو تیسرا نام ان کا بھی لے لیا۔ لیکن جو بنیادی تعارف ہے اور جو بنیادی ان کا تحقیق کا طریقہ کار ہے اس سے بالکل واضح ہے کہ یہ تصوف کے بارے میں بالکل ہی کم معلومات رکھتے ہیں۔ اچھا، کتاب کو آپ پڑھتے جائیں تو ترجمہ تو ٹھیک ہے، مطلب روانی سے ہے، مترجم نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ ترجمہ نہ لگے، بلکہ اس طرح محسوس ہو کہ آپ کوئی کتاب اردو میں لکھی گئی کتاب ہی پڑھ رہے ہیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں اس وقت بالکل ایک مذاق کرکرا سا ہو جاتا ہے جب آپ ایسے مسائل دیکھتے ہیں کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں۔ مطلب جس طرح میں نے پہلے بتایا ناموں کے حوالے سے کہ ان کو ناموں کا تلفظ بالکل بھی نہیں، بلکہ نام بھی ان کو نہیں پتہ تھے کچھ جگہوں کے، تو انہوں نے وہ عربی کے نام ہی لکھ دیے، جو پتہ تھے وہ بیان کرتے گئے۔ اس سے بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ پھر شیخ اکبر کے شیوخ کے حوالے سے نام کیا تھے، وہ عربی سے اردو ترجمہ انگریزی سے اردو ترجمہ کرنے میں انہوں نے کیا سے کیا بنا دیے۔ یہ ابھی میں آپ کو ایک لسٹ بتاتا ہوں کہ جو میں نے دیکھی ہیں ناموں کے حوالے سے۔ اچھا، اب اس میں صفحہ نمبر 17 میں لکھتے ہیں کہ شیخ اکبر کا بچپن سیویائیل میں گزرا۔ اب یہ سیویائیل جو ہے یہ پہلی تو بات ہے کہ اردو میں بڑا عجیب سا لگتا ہے، کیونکہ شیخ اکبر کا بچپن تو اشبیلیہ میں گزرا تھا، جس کو انگریزی میں پھر انہوں نے انگریزی کہہ رہا ہوں جس کو یہ ہسپانوی زبان میں پھر سیویائیل یہ جو بھی اس کو کہا گیا، تو انہوں نے اس سیویائیل کو اٹھا کے اردو میں لکھ دیا، اور پھر اس کو عجیب سا لگا کہ مطلب یہ کیا چیز ہے۔ پھر دوسرا کہ شیخ فیض میں گئے۔ اب یہ فیض جو ہے یہ بیسیکلی فاس ہے، جو مراکش میں ہے فاس، تو انہوں نے چونکہ انگریزی سے لیا تو فیض بنا دیا اس کو۔ پھر اسی طرح دیکھیں کہ جو بزرگوں کے نام ہیں وہ کس طرح انہوں نے کیے۔ ہروی کو ہراوی بنا دیا، سلمی کو سلامی بنا دیا، صدر الدین کونوی کو صدر الدین کناوی بنا دیا، ابو العباس عریبی کو ابو العباس عریابی بنا دیا، شذرات الذہب کو شذرات الاذہب بنا دیا، اور باقی جو انہوں نے کچھ حلیت الاولیاء جو کتاب مشہور ہے صوفیہ تصوف میں، اس کو حلیات الاولیاء بنا۔ مطلب یہ ان کو بالکل بھی اتنا بھی شاید علم نہیں ہے کہ عربی میں ان کتابوں کے، ان جگہوں کے، ان لوگوں کے اصل نام کیا ہیں۔ تو پہلی دفعہ ہی شاید انہوں نے اس کتاب کو ہی دیکھا تھا، تو اسی وجہ سے انہوں نے پھر اسی کو ہی وہ ٹرانسلیٹریٹ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں وہ کرتے گئے ہیں۔ تو یہ بڑا عجیب سے لگتا ہے۔ باقی کتاب جہاں تک پڑھنے کی بات ہے تو ٹھیک ہے، ترجمہ روانی سے ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ آپ اگر اس کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کم سے کم اتنا تو آپ کو پتہ چل جائے گا پہلے 10 صفحات میں ہی کہ یہ مترجم کی اس موضوع پہ بھی شاید پہلی کتاب ہی ہے کہ وہ لکھ رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، کیونکہ جس کو تھوڑی سی بھی موضوع کے حوالے سے مناسبت ہوتی ہے یا پتہ ہوتا ہے تو وہ پھر چیزوں کو نظر آ جاتا ہے کہ وہ کس طرح سے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ چھوٹا سا ایک ریویو ہے اس کتاب کے حوالے سے۔ چونکہ ان کے اپنے مفاہیم شیخ کے حوالے سے بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں، تو اس وجہ سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انگریزی ترجمے میں بھی جو ظاہری سطحی مطلب ان کو سمجھ میں آیا وہ انہوں نے کر دیا، لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ شیخ کے علوم کے بارے میں سطحی ترجمہ کرنے والے جو ہیں وہ بڑی غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، کئی چیزیں اس میں غلط ہو جاتی ہیں۔ باقی یہ ہے کہ کتاب اگر کوئی پڑھنا چاہے انگریزی میں پڑھنا چاہے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن پاکستان میں چونکہ انگریزی پڑھنا اور تصوف کے حوالے سے اصطلاحات میں لوگ نہیں سمجھتے تو ان کو اردو ہی چاہیے ہوتی ہے، تو اگر کوئی اردو میں اس کتاب کو دیکھنا چاہے تو میں اس کو ٹھیک کتاب ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، ترجمہ ٹھیک ہے، مطلب ترجمے میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا کتاب تھی اور چھوٹا سا اس کا ریویو تھا۔ باقی
کتاب پر تبصرے اور راہ آخر میں یہ ہے، لیکن انہوں نے انگریزی کتاب کے تبصرے جو ہیں وہ ادھر چھاپ دیے ہیں اردو میں ترجمہ کر کے۔ ظاہری بات ہے انگریزی میں تو ایک بہترین کتاب ہے تو اس وجہ سے انگریزی تبصرے تو بہتر ہوں گے، لیکن ہمارا کام چونکہ اس کے اردو تبصرے پہ تھا تو یہ ایک چھوٹا سا اس کا اردو تبصرہ ہے۔ یہ اوریجنل مصنف کی میں تصویر ہے اور ساتھ اس کے یہ جو مترجم ہے ان کی بھی تصویر ہے، تو یہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے، 800 روپے اس کی قیمت ہے، اور یہ بالکل ہی لوکل صفحہ ہے، مطلب یہ اخبار سے بھی اخباری صفحے سے بھی آپ سمجھ لیں کہ یہ پتلا صفحہ ہے، اور مطلب کتاب اٹھائیں تو آپ کو پڑھنے کا دل تو نہیں کرے گا، لیکن ظاہری بات ہے کہ اب پبلشر ہی پاکستان میں اس طرح چھاپتے ہیں تو کیا کیا جائے، ورنہ تو یہ چاہیے کم سے کم ایک منیمم سٹینڈرڈ بنایا جائے کہ اچھے صفحات پر کتاب شائع کی جائے۔ چلیں جی ابھی اجازت دیں تو انشاءاللہ پھر یہ کسی اور کتاب کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اب یہ سلسلہ شروع کیا ہے ریویو کا، اس کا مقصد یہی ہے کہ شیخ کے اوپر جو کتابیں آ رہی ہیں قارئین کو پتہ چلے کہ اس کے اندر ان کا معیار کیا ہے، اور تصوف کے اوپر جو جنرل کتابیں آ رہی ہیں ان کا معیار کیا ہے۔ تو ہم شیخ اکبر کے حوالے سے چیزوں کو دیکھتے ہیں تو یہ اس کی ایک اور اس میں ایک پہلو تھا، تو آج آپ دوستوں کے سامنے اس کو بھی شیئر کر دیا ہے۔ انشاءاللہ مزید بھی جو کتابیں آئیں گی تو ان پہ چھوٹے چھوٹے یہ ریویو بناتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔